گرتے ہیں سجدوں میں ہم اپنی ہی حسرتوں کی خاطر اقبال، اگر گرتے صرف عشق خدا میں تو کوئی حسرت ادھوری نہ رہتی۔ بات کرنے کے لیے وقت اور موڈ کی ضرورت نہیں ہوتی، بس دل میں اہمیت ہونی چاہیے۔ جنت وہ واحد شاندار جگہ ہے جہاں جانا تو ہر کوئی چاہتا ہے مگر جلدی کسی کو نہیں۔ وہ رشتے کبھی نہیں ٹوٹتے جن میں دونوں طرف نبھانے کی چاہت ہو۔ ہر بچھڑنے والا رشتہ ہمارے جسم سے کسی نہ کسی احساس کو مردہ کر جاتا ہے۔ کوئی یقین کا قتل کرتا ہے، کچھ پیار، اعتماد اور کچھ لوگ تو خوشیوں تک مردہ کر جاتے ہیں۔ آرزو یہی ہے تیرے ساتھ دیکھوں دنیا کی نعمتیں اور جنت کی رحمتیں۔ زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت یہ سننا چاہتی ہے کہ وہ بہت خوبصورت ہے، جبکہ اصل میں وہ یہ سننا چاہتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، ہمیشہ رہوں گا، تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، ہم دونوں ہر ایک مشکل کا سامنا مل کے کر لیں گے۔ عورت کے چہرے پر تمام رنگ مرد کی وجہ سے آتے ہیں، چاہے وہ خوشی کے ہوں یا غم کے۔ شوہر اگر گھر سے دور ہو تو لوگوں سے بھرا ہوا گھر بھی عورت کو ویران اور خالی لگتا ہے۔ میں نے دیکھے ہیں دل میں زہر رکھتے ہوئے شہد اگلتے لوگ۔ اگر تم بادشاہ ہو تب بھی اپنے والد اور استاد کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ ڈر اور خوف انسان کو کسی نہ کسی کا محتاج بنا دیتا ہے۔ اس سے بہتر یہ نہیں کہ اس رب سے ڈرو جس نے ڈر اور خوف کو پیدا کیا، اور ایسی بے بسی میں رب کسی کو نہ ڈالے جہاں ہم خود اپنی سمجھ سے باہر ہو جائیں۔ سیرتوں کا حسن کیا جانے صورتوں کے بھکاری لوگ۔ پریشان نہ ہوں، کچھ لوگ پیدا ہی بکواس کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ یوں ہی نہیں ہوتی ہاتھ کی لکیروں کے آگے انگلیاں، رب نے بھی قسمت سے پہلے محنت لکھی ہے۔ صبر اتنا رکھو کہ عشق بے حد نہ بنے، خدا محبوب بن جائے محبوب خدا نہ بنے۔ جب کوئی اچھا لگنے لگتا ہے تو اس کا برا بھی اچھا لگتا ہے۔ محبت اندھی نہیں فراخ دل ہوتی ہے، عیب نظر آتے ہیں مگر نظر انداز کر دیتی ہے۔ کچھ لوگوں سے نفرت نہیں ہوتی، بس ان کی باتیں سوچ کر ان کو محبت دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ ضروری نہیں ہر تعلق پیار محبت عاشقی کا ہو، کچھ تعلق ادب احترام عزت اور احساس کے بھی ہوتے ہیں۔ لوگ نہیں بھولتے بنت حوا کا ماضی، مرد فقط ایک غسل سے پاک ہو جاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ سارے سبق کتابوں سے ہی سیکھے، کچھ سبق زندگی اور کچھ رشتے بھی سکھا دیتے ہیں۔ مرد نے سیرت سے توجہ ہٹائی تو عورت نے صورت پر توجہ دینا شروع کر دی۔ کرنا ہے قبول تو کر خامیوں سمیت، ورنہ نوازش کی ضرورت نہیں مجھے۔ لوگ بدلتے نہیں ہیں، بس ان کی زندگی میں آپ سے بھی بہتر لوگ آ جاتے ہیں۔ دکھ تب ہوتا ہے جب ہماری نیت صاف ہو اور کوئی ہم کو غلط سمجھے۔ آنسوؤں کو بہت سمجھایا کہ تنہائی میں آیا کرو، یوں بھری محفل میں تماشا نہ بنایا کرو۔ آنسو بھی تڑپ کے بولا، تجھے محفل میں اکیلا پایا اسی لیے چلا آیا۔ فرصت میں یاد کرنا ہو تو کبھی مت کرنا، میں تنہا ضرور ہوں مگر فضول نہیں۔ زندگی ایک انجان کتاب جیسی ہے، اگلے صفحے پر کیا لکھا ہے کسی کو نہیں پتا۔ جو جیسا ہے اسے ویسا ملوں، یہ نیا شوق چڑھ گیا ہے مجھے۔ آگ لگانے والوں کو کیا خبر، رخ ہواؤں نے بدلا تو خاک وہ بھی ہوں گے۔ جب میں ڈوبا تو سمندر کو بھی حیرت ہوئی، عجیب شخص ہے کسی کو پکارتا ہی نہیں۔ خود کو صحیح ثابت کرنا بہت مشکل ہے، اور غلط ثابت ہونے کے لیے ایک غلط فہمی ہی کافی ہے۔ کافی شادیاں ایسی گزر چکی ہیں جس میں عورت کو پہلی رات ہی ایسی باتیں بول دی جاتی ہیں جس کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتی۔ دباؤ کی وجہ سے مرد ماں باپ کا منہ دیکھ کر شادی کر لیتے ہیں، اور شادی کی پہلی رات وہی مرد اپنی آنے والی بیوی کو یہ بول دیتے ہیں کہ میں نے ماں باپ کی وجہ سے تم سے شادی کی ہے۔ اب آپ ذرا سوچیں، کیا ماں باپ کی خوشی کی خاطر کسی کی بیٹی کی زندگی خراب کر دیں؟ مرد پہلی رات سب کچھ کہنے سے پہلے اگر یہ سوچ کر رک جائیں کہ کیا پتہ ہماری زندگی آنے والے وقت میں اچھی ہو جائے، ایسا کرنے سے ہو سکتا ہے کسی کی بیٹی کی زندگی خراب ہونے سے بچ سکے۔ ہر چیز دولت سے خریدی جا سکتی ہے مگر جذبے نہیں، نہ محبت کا جذبہ نہ خوشی کا جذبہ۔ چلتے چلتے یاد آیا رستے میں، بچپن رکھ کے بھول آیا ہوں بستے میں۔ اس قدر مہنگائی میں لینا چاہتا ہوں وہ لمحہ جو خرید نہ سکا سستے میں۔
سائیکالوجی کے مطابق اوور تھنکنگ یعنی حد سے زیادہ سوچنا ڈر کی ایک قسم ہے۔ یہ عمل اس وقت مزید خطرناک بن جاتا ہے جب آپ اس میں پرانی یادیں، مستقبل کی پیشن گوئیاں اور جذبات شامل کر دیتے ہیں۔ لوگوں کے ساتھ ان کے کردار کے مطابق نہیں بلکہ اپنی تربیت کے مطابق رویہ اختیار کیجیے۔ عزت نفس اور انا بہت الگ دو چیزیں ہوتی ہیں اور بہت کم لوگ اس کو سمجھ پاتے ہیں۔ کسی کے اندر ایسے پھول نہ لگانا جسے تم پانی نہ دے سکو۔ لوگوں کی خفیہ سازشوں سے پریشان نہ ہو کیونکہ اللہ کی تدبیر اور چاہت سب پر بھاری ہے۔ لوگ بناتے گئے، ہم بنتے گئے، کبھی عبرت کبھی تماشا۔ اتنا تو حوصلہ میرے جذبوں کو دے خدا، میں تلخی حیات کا شکوہ نہ کر سکوں، شبنم کی طرح گر کے بھی خاموش ہی رہوں، خوشبو کی طرح درد کا چرچا نہ کر سکوں۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے دنیا میں سب سے بری چیز کیا ہے تو میں کہوں گا بے بسی۔ جب انسان بے بس ہوتا ہے وہ صبر تو کر لیتا ہے لیکن وہ اسے ہی پتہ ہوتا ہے کہ وہ کیسے کر رہا ہے۔ میں نے بھی کہکو کے لبادے اوڑھ کر ثابت یہ کر دیا کہ میرے پاس غم نہیں۔ عورت کا سسرال میں مقام و مرتبہ اس کا شوہر متعین کرتا ہے۔ اگر وہ اپنی بیوی کی عزت کرے تو سب اس کی عزت کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، ورنہ مرد کی انچاہی عورت کی سسرال میں عزت ساری زندگی نہیں بنتی، چاہے وہ سسرال والوں کی خدمت میں اپنا آپ بھول جائے۔ شام زندگی کی ہو یا دکھوں کی آخر ڈھل ہی جاتی ہے۔